بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے واٹس ایپ پر سوال بھیجا گیا ہے. آپ بھی اگر اپنا سوال وائس میسیج یا ویڈیو کے ذریعے بھیجنا چاہیں، وہ اسمارٹ فون پر ایسے ویڈیو بنا لیں اور ہمیں 1 منٹ کی ویڈیو بنا کر آپ بھیج دیں. ہم آپ کی ویڈیو دکھا کر آپ کے سوال کو پیش کریں گے. وائس میسیج آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کیا سوال ہے؟ محمد اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ، امید کرتا ہوں. یہ ویڈیو جو ابھی آپ نے پیش کی ہے، بارک اللہ فیک، اللہ جزا خیر دے آپ کو. آپ کام کر رہے ہیں دین کی خدمات کا، اللہ قبول فرمائے. امت کی اصلاح کا اللہ قبول فرمائے. آپ کی ویڈیو جب ریکارڈ ہو رہی تھی اس وقت دیکھیں آپ، خلف میں اذان، کوئی وقت اذان کا تھا، وہ اذان کی آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. تو مناسب نہیں دکھے گا مناظرین کو، دیکھنے والوں کو، کہ ایک طرف تو آپ کا بیان بھی چل رہا ہے اور پیچھے سے اذان کی بھی آواز آ رہی ہے. تو احترام کے اعتبار سے اذان جب ہوتی ہے تو خاموش ہو جانے کا حکم ہے اور اسے سن کر اسے دہرانے کا حکم ہے. میں اگر غلط نہیں ہوں تو آپ اس سوال کے اوپر جو ہے جہاں تک مناسب ہے صحیح جواب دیں اور اس ویڈیو کو پھر دوبارہ ریکارڈ کریں جو ویڈیو آپ نے ڈال دی ہے. بارک اللہ فیک و جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عام طور پر ہمارے یہاں یہ شبہ پایا جاتا ہے، جیسے بھائی نے فرمایا کہ اذان اگر ہو رہی ہے تو آپ اذان کے وقت خاموش رہیں. کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ خاموش ہونا واجب ہے اور آپ کو بولنے کی اجازت نہیں دی اسلام نے. آپ اذان سنیں اور اذان کا جواب دیں. دراصل یہ سوشل میڈیا پر بہت سی ایسی ویڈیوز نشر کی گئی ہیں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، ایک صاحب اپنی لائن قطار لگی ہوئی ہے مزدوروں کی، وہ ان کو ڈیلی جو بھی تنخواہ ان کی ہوتی ہے وہ تنخواہ دے رہے ہیں. جب ایک مزدور کی باری آتی ہے تو وہ جا کے وہاں پر وہ تنخواہ لینے سے انکار کر دیتا ہے اور بیٹھ کر اذان شروع ہو جاتی ہے تو اذان کا پوری کا جواب دیتا ہے اور پھر سب لوگ خاموش ہو جاتے ہیں اور جناب پھر وہ اس کو تنخواہ دی جاتی ہے اور وہ پھر وہ چلتا ہے اور لوگ اس پر واہ 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 کر رہے ہیں. یہ دراصل یہ جو فیشن ہے ہمارے یہاں، یہ فیشن سوشل میڈیا کی پیداوار ہے. ہم لوگوں نے گانے والے گویوں اور جھوٹ بولنے والے نیتاؤں کو اپنا رہبر اور رہنما بنا لیا ہے. ان سے ہم دین سیکھتے ہیں، ان کی عادتوں کو اڈاپٹ کر کے اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی کوئی قطعی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے جو اسوہ حسنہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. کیا اذان کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا، اب فلم ایکٹر کیا ہوتا ہے، انٹرویو دے رہے ہیں، مائک انہوں نے بند کر دیا ہے. ان کا مائک تو بند ہی ہو جائے تو اچھا ہے. اسی طریقے سے بہت سارے ملکوں کے پرائم منسٹر ہیں، کیا ہوتا ہے، ان کی نجی محفلوں میں اگر ہیں تو گپ شپ ہو رہی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دکھاوے کے لیے اگر اسٹیج پر ہیں، تقریر کر رہے ہیں تو محترم جناب وزیر صاحب، بڑے وزیر ہیں، اور وہ اپنا مائک اس طریقے سے بند کر دیں گے اور اس کو جھکا کر یہ ایک میسج دینے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم جناب مسلمانوں کے اس مقدس پیغام کی بہت ان کا احترام کرتے ہیں. احترام کچھ نہیں کرتے. وقت آتا ہے تو مسلمانوں کو ذبح کرنے کے لیے وہ تیار رہتے ہیں، لیکن یہ صرف دکھاوا ہے. اور مسلمان اس دکھاوے سے متاثر ہو کر یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اذان کے وقت گفتگو کرنا جائز ہی نہیں ہے. جیسے کہ انہوں نے فرمایا کہ جناب حکم یہ ہے کہ گفتگو اذان کے وقت نہ کی جائے اور اس کا جواب دیا جائے. آپ نے 2 باتیں کہی ہیں، 2 باتوں میں سے ایک بے بنیاد ہے اور ایک بنیاد اور درست اور ثبوت کے ساتھ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ یہ کہتے ہیں
کہ جناب آپ اذان کے دوران بات نہ کریں اور حکم یہ ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ حکم کہاں پر ہے؟ آپ دنیا میں کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ بات نہیں دکھا سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے وقت باتیں کرنے کو منع فرمایا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات آپ بتا سکتے ہیں، مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ آپ جب اذان ہو رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کی مؤذن کی کلمات کو دہرائیں، اس کا جواب دیں۔ مفتی مملکت سعودی عرب اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں، میں آپ کی خدمت میں ان کا فتویٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ المستمعة أمل عبد العاطي من الرياض رسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: هل يجوز الكلام أثناء الأذان أو بعد الأذان؟ سوال ایک خاتون کا ہے، پوچھا جا رہا ہے مفتی مملکت سعودی عرب سے کہ اذان کے دوران یا اذان کے فوراً بعد بات کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نعم یجوز۔ مفتی مملکت سعودی عرب عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ جائز ہے کسی بھی شخص کے لیے کہ وہ اذان کے وقت یا اذان کے فوراً بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھے اور گفتگو کر سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مؤذن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ گفتگو نہ کرے بلکہ اذان دے، حالانکہ اس پہ بھی بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اذان دیتے وقت مؤذن کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی کوئی ضرورت پوری ہوتی ہے، آپ کوئی گفتگو کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اذان کا جواب دے رہے ہیں تو یہ تو نور علی نور ہے۔ وإذا رد السلام أو شمت عاطس أو طلب حاجة فلا حرج۔ اسی طریقے سے شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی چھینک دے تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے، کوئی سلام کر لے اذان کے دوران تو اس کا بھی جواب دینا چاہیے، اور ضرورت کی جتنی بھی باتیں ہیں آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ دین کی جو تعلیمات ہیں وہ اگر آپ دے رہے ہیں، مجلس منعقد ہو گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ نماز پڑھ لیں۔ نماز جب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت کہہ دی جائے تو اس وقت یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، لیکن اذان کے دوران گفتگو کرنا یہ جائز ہے اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن سے نکال دیجئے کہ اذان اگر ہو رہی ہے تو ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یاد آ گئی، عورتیں بہت ساری دوپٹہ لے کر بیٹھ جاتی ہیں سروں پر، اس دوپٹے اوڑھنے کی بھی اسلام میں اذان کے دوران کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عورت اگر دوپٹہ پہنتی ہے تو اسے اپنے 24 گھنٹے پہنے، بھائی کیا حرج ہے، لیکن اگر اس وقت وہ کر رہی ہے تب اس کے لیے کوئی دلیل نہیں۔ اسی طریقے سے عورتوں اور مردوں کا انگوٹھے کو چومنا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ایک ویڈیو بھی سرکولیٹ کی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ مدینہ منورہ میں جناب فلاں شخص جو تھے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انگوٹھا چوم رہے ہیں۔ ارے بھائی، بدعتی کہیں بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بات تھوڑی ہے۔ مکہ اور مدینہ میں، مکہ مکرمہ میں پہلے کافر بھی رہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، وہ تو بعد میں وہاں پر داخلہ بنا ہوا ہے کفار کا۔ تو بدعتی تو کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ کہیں بھی اور کسی بھی نیشنلٹی کا ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو اور مجھے، ہمارے اور آپ کے لیے اسوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور انہی کی اطاعت اور فرمانبرداری ہم پر واجب ہے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون